پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ذمہ دار ملک کے حیثیت سے جو بھی کام ہوگا وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہوگا. کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی سی پیک کے اوپر. میں نے اپنی سی پیک کی کمیٹی کو بہت زیادہ مؤثر طریقے سے موبلائز کیا ہے اور اس میں ہم نے پورے ٹارگٹ دیے ہیں. ہر ایک چیز کے لیے اپنا ٹائم فریم ہے, وہ اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. یہ ویسے مطلب پروپیگنڈا ہے, کون یہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس اپرچونٹی کا ہم کسی طور پر کھونا نہیں چاہتے. چین ہمارا ایک اعتمادی دوست ہے, ہر سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہا ہے. بہرحال ہم نے اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ نیگوشیٹ تو کرنا ہے, لیکن یہ بات میں بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو غلط فہمی ختم کرے کہ سی پیک کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگا یا سی پیک کوئی سلو ڈاؤن ہوگا. سی پیک کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ تعالی مزید بھی, کیونکہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی سی پیک میں شامل کیا اور سوشل سیکٹر کو بھی سی پیک میں شامل کیا, ہم سی پیک کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا روزگار کا موقع ملے. ابھی دنیا کی تعلقات جو ہے نا وہ کاروبار پہ ٹریڈ پہ آ گئی ہیں, تو ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. بہرحال ہم نے اپنی پرائم منسٹر نے تمام انٹرنیشنل جتنی بھی لیڈرز ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے اور پرائم منسٹر نے جتنے مؤثر طریقے سے اس ایشو کو اٹھایا ہے, تو یہ ابھی دنیا یہ جاننے لگی ہے کہ جو کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ پرائم منسٹر کی مؤثر آواز کی وجہ سے آج انڈیا جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ ہے اور تمام دنیا جو ہے نا اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. یعنی کل ہمارے پاس عمان کے اسپیکر آ رہے ہیں, اس کے پاس 10 رکنی وفد آ رہا ہے اور پرائم منسٹر کی جو ہے نا سعودیہ کی جو پرنس ہے اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, محمد سلمان اس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ تمام جو یو اے ای کی اس کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. تو تقریباً دنیا میں اس وقت پاکستان کی آواز کو بہت مؤثر طریقے سے سنا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی ایک انگیجمنٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی ہماری کوشش ہے کہ افغانستان, پاکستان, ایران ان کو بھی ہم جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جائیں. ہم تو بیسیکلی پرامن ملک ہے, امن چاہتے ہیں اور پورے اپنی پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہمارا امن ہو. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو کرتارپور کی ایک پاکستان نے ایک انیشیٹو لے لیا تاکہ ایک امن کا میسج دے, لیکن پتہ نہیں ہے اس کی انڈیا کے ذہن پہ جو اس وقت بھوت سوار ہے پاکستان کا, اور پاکستان کو اس کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو نیچے دکھائے, جو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اس سے انڈیا خود جو ہے نذیر الخوار ہوگا, لیکن وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں اپنی پوری قوم کو یہ یقین دہانی کرتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بھی ایک جتنی بھی پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس کے باوجود بھی جوائنٹ سیٹنگ میں جو ہے نا متفقہ ریزولوشن پاس ہوئی. جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں, جب بھی کوئی قومی ایشو آ جاتا ہے, پوری لیڈرشپ ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ پاکستانی قوم کے, ہم اپنے پاکستانی قوم کو یقین دہانی کرتے ہیں اور کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے, اور خاص کر اپنے کشمیر بھائیوں کو جو مقبوضہ کشمیر کی ہمارے بھائی ہیں اس کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس جدوجہد میں ہم ہر حد تک جائیں گے. ہماری اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کرنے ضروری ہوئے انشاءاللہ وہ اقدامات کریں گے اور کشمیریوں کو تنہا نہیں ہونے دیں گے, اور کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی امید ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور اس میں پاکستان کا ایک ایک بچہ اپنا پورا کردار. سب سے پہلے ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے جس میں ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈپلومیٹس ہیں, سینئر ڈپلومیٹس ہیں, جو فارن منسٹرز رہے ہیں, جو ایمبیسڈرز رہے ہیں, جو اس فیلڈ ہیومن رائٹس کی جو ایکسپرٹس ہیں, اس کی ایک کمیٹی بنا رہے ہیں پوری دنیا میں. وہ اس ایشو کو پراپرلی ہائی لائٹ کرنے اور اس کو لوگوں کے سامنے لانے اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک پورا حکمت عملی تیار کر رہے ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے نا ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے. تو ابھی ہماری وہ کنسلٹیشن اس پہ ابھی جاری ہے. جب کنسلٹیشن مکمل ہوگی تو پورا پلان دیں گے. اور بنیادی طور پر یہ اس وقت انڈیا نے اس کے خیال میں تو یہ کہ انہوں نے ایک حرکت کر کے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے شاید کشمیر کی جو ایشو ہے اس کو ختم کر دیا, بلکہ اس نے زندہ کر دیا ہے. زندہ اس لیے کیا کہ وہ جمہوری انڈیا جو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا کہ یہ انڈیا جو ہے نا وہ جمہوریت پسند ہے, جمہوریت کی بنیاد پہ اس کی بنیادیں ہیں. آج اس کی جمہوریت پوری دنیا کے سامنے کھل گئی ہے, اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. آر ایس ایس جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت پوری طور پر انڈیا پہ حکمرانی کر رہی ہے.
تو یہ اس کا مائنڈ سیٹ مودی نے تو انڈیا کی جو بنیادی دعویٰ تھا اس کو ختم کر دیا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس میں تمام منارٹیز کو جو ہے نا ایکول اپرچونٹی حاصل ہے اس کے میرے خیال میں وہ خود انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے تلی ہوئی. 4 میں اتنا بڑا پینک تھا. میں نے خود بھی آپ کی میڈیا میں اس میں دیکھا. پھر فضل خان سے چونکہ میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، ہمارا ریگولر میں رابطہ بھی رہا. ہم نے اسمبلی میں اس کے حوالے سے میٹنگ بھی کی. ڈی پی او صاحب اور اس کی ڈی آئی جی صاحب اور تمام جو ہوم ڈپارٹمنٹ اور اوورسیز پاکستانی اور فارن آفس سب کو ہم نے بلایا. لیکن میں بہت مشکور ہوں پولیس انتظامیہ کا، خاص کر ڈی پی او صاحب کا، اس کی جو اسٹاف ہے، کہ کم از کم 4 کیا ہوں، کتنی تکلیف میں تھی، کتنی اس کی اندر شدید بے قراری تھی. تو آج میں یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس کو اپریشیٹ کروں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. تو آپ کے توسط سے ہم اس کو ایک یہاں کوئی وہ بھی دیں گے، وہ پرائز بھی دیں گے، ادھر اسمبلی بھی بلائیں گے. لیکن آگے کوئی ٹوکن چیز اپنے رکھیے تاکہ ابھی ایک ٹوکن چیز اس کو کہ جب بزنس ہوگا تو کچھ ٹیکس بھی آئے گا، کاروبار بھی آئے گا، روزگار بھی آئے گا. ہماری ابھی پالیسی یہ ہے کہ ہم بزنس میں جتنی بھی آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں، جتنی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اکانومی جو ہے نا وہ اس کی ہماری بدقسمتی بھی رہی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے نا بلیک اکانومی رہی ہے. اس کو ریگولرائز کرنے میں ٹائم لگے گا. مجھے بتائیں کون سا ملک ایسا ہے اس وقت؟ پاکستان کا مین المیہ کیا ہے؟ 1948 سے آپ کے ملک سے جو آپ کا جنگ شروع ہوا ہے، 48 میں مطلب جو ہماری وہاں سے جنگ شروع ہے. اس کے بعد 65 میں افغانستان وار، جو افغانستان میں وار شروع ہو گیا. پھر جو ہے 9/11. تو یہ سارے ہم تو جنگ سے نکلے نہیں ہیں. ہماری اکانومی کے اوپر تو شدید مطلب ایک دباؤ ہے، اور پھر ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ قربانی کی. دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت ہم نے دنیا کے امن کے لیے جتنی قربانیاں دی اتنی اس طرح دنیا ہمارے ساتھ نہیں چل رہی ہے. بہرحال ہم بہت ذمہ داری طور پر ایک ایک کام کو دیکھیں گے اپنی پالیسی، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین تعلیم، اس کے لیے اچھے علاج معالجے کی سہولت، اس کے لیے روزگار کے مواقع. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا آئندہ جو دن آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی. ابھی جو جولائی کی آپ ٹیکس دیکھیں، جولائی میں بہتری آئی ہے. ڈالر جو ہے نا مطلب کمزور ہو رہا ہے، روپیہ تکڑا ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو اقدامات ہیں، اس اقدامات کی وجہ سے ایک پازیٹیو چیزیں چل پڑی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں گے. اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں. میں تو آج چونکہ آیا تھا، فضل خان حج سے آئے تھے، ہمارا لیڈر بھی ہے اور میرا تو آپ کو پتہ ہے خاص دوست بھی ہے. تو میں نے کہا کہ میں ان کو مبارکباد دوں. تو میرے خیال میں اس حد تک کافی ہوا.